جب ہم آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ورسز انڈور ایکٹیویٹی کو آپس میں مقابلہ کرتے ہیں اور سورج میں جانا، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ سورج ہمارے لیے ضروری ہے، وائٹامن ڈی ہے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جلد کو جو وہ آپ ریڈیکلز فری ریڈیکلز کی بات کر رہے تھے، اور اگر سورج بہت زیادہ پڑے تو اس کے لیے کوئی جو ہے وہ یو وی الٹرا وائلٹ ریز کی پروٹیکشن ہونی چاہیے، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ کاسمیٹکس ہے، اس کا ایکچولی کوئی ایسا بینیفٹ نہیں ہے. اگر آپ کے اندر ڈیفنس میکانزم اچھے ہیں تو جو سن بلاک اور اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہے، مجھے زیادہ تو معلومات نہیں ہے اس بارے میں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اگر ایک متحرک زندگی گزارتے ہیں اور ہمارے اندر جو ہے اینٹی آکسیڈنٹس کا انبار لگا ہوا ہے، تو پھر تھوڑا بہت جو سورج کی روشنی ہے اس سے ہمیں نقصان نہیں پہنچ سکتا. لیکن اگر تیز گرمی ہے تو یہ تو بذات خود فری ریڈیکلز پیدا کرنے کے لیے بہت سازگار ماحول پیدا کرتا ہے. تو جیسے شدید سردی سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے تو شدید گرمی سے بھی بچنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو جو ٹیمپریچر زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اب سردیوں میں ٹیمپریچر بعض اوقات لاہور میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، جو کہ بہت فرق ہے، اور گرمیوں میں لاہور جیسے شہر میں 45 46 یا 48 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ فرق ہے. تو پھر ہمیں ایسے ٹیمپریچر کی تلاش ہونی چاہیے کہ جو 24 کے قریب قریب ہے. تو اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ ایئر کنڈیشنڈ ہی ہوگا تو آپ کو ایسا ماحول ملے گا. اگر آپ پلانٹیشن کریں یا درختوں کے نیچے بیٹھیں، درختوں سے جو آکسیجن ملتی ہے یہ بھی فری ہے، یہ بھی فری ہے، اور آپ گرمیوں میں نہا سکتے ہیں بار بار، جس سے کہ آپ کے جسم میں ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے، اور بہت ساری چیزیں فری ہیں. مجھے بتائیے گوگل پہ جا کے آپ معلومات حاصل کرتے ہیں تو کیا پے کرتے ہیں؟ اٹس آلموسٹ فری. یا یوٹیوب پہ جا کے آپ اگر فرض کریں جاننا چاہتے ہیں کہ ایکسرسائز کیا ہے یا ایکسرسائز فزیولوجی کیا ہے، تو اس کے لیے کوئی محتاجی تو نہیں ہے نا کہ کوئی ڈاکٹر ہی آپ کو بتائے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب آپ اس طرح محتاج نہیں ہے جیسے 50 سال پہلے کا انسان تھا یا 100 سال پہلے کا. تو گائیڈنس آپ کے لیے بہت اچھی طرح اویلیبل ہے اگر آپ میں رجحان ہو گائیڈنس سیکھ کرنے کا. تو گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.